آج کے موضوع پر آنا ضروری ہے وہ اس لیے کہ یہ موضوع بھی ہماری سوسائٹی کی اشد اور ہر گھر کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہنوں کے حقوق کے حوالے سے۔ آپ بتائیے ذرا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بہنوں کے رشتے ہیں۔ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے جو تقدس میں محبت میں دھلا ہوا ہے، اور بہنیں بھائیوں کا درد بانٹتی ہیں، واہ، بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اور بھائی اپنی بہن کے لیے ایک سہارا، ایک ڈھارس اور ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ بے شک۔ قرآن و سنت میں اس رشتے کے تقدس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ سبحان۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نساء۔ اس سورہ نساء میں جن خواتین کے حقوق کا ذکر ہے ان میں بہن بھی ہے۔ جہاں وراثت کے مسائل کا ذکر آتا ہے وہاں بہن کا بھی بطور خاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طرح سورہ نور میں ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت پر 17 آیات اتریں، تو سیدہ عائشہ جہاں ام المومنین ہے وہاں حضرت اسماء کی بہن بھی ہیں۔ اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس کے بعد سب سے پہلے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اپنے قربا کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کرو۔ تو یہ قربا کون ہے؟ اسی طرح قرآن میں اقربین آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو حق دو۔ یہ قربا ہے کون؟ قربا بہن ہے، قربا بھائی ہے۔ تو جو قریب ترین ماں باپ کے بعد سب سے قریب ترین رشتہ ہے وہ بہن کا رشتہ ہے اور بھائی کا رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ ذِی الْقُرْبَى کہہ کر یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان نہ اور قربا کے ساتھ بھی احسان نہ کرو۔ یہ احسان نہ کیا ہے؟ جو سلوک کا سب سے عمدہ اور مقدس انداز ہے اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو بہنوں کے ساتھ احسان کرو، یعنی سلوک میں سے جو سب سے اعلیٰ اور اچھا اور محبت بھرا انداز ہے وہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا جی، اسی طرح حدیث شریف میں آئے تو ایک حدیث آپ نے کوٹ کی ہے، اسی طرح اس مضمون کی بہت ساری احادیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن آپ کی نسبتی بہنیں ضرور تھیں جن کا آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ میں حضرت شیمہ کی مثال بعد میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں مثال دینا چاہتا ہوں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن تھیں حالہ بنت خویلد۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تو نسبتی بہن بن گئی، کیونکہ اسلام میں تمام رشتوں کو بیوی کے بعد جو رشتے ہیں خواتین کو ان کو بہن کا درجہ، ماں کا درجہ، دیگر نسبتیں دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حالہ ملنے آئیں، اور جب وہ ملنے آئیں سیدہ خدیجہ اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں۔ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ تو حضرت حالہ نے کہا میں، نام نہیں بتایا۔ حضور ان کی آواز سن کر رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر میں پوچھا گیا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے لگتا ہے یہ حالہ کی آواز ہے، اور حالہ کی آواز خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی ہے، حالہ کی آواز سے مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ پھر جب حضرت حالہ اندر آئیں تو نبی کریم علیہ السلام ان کے اکرام اور احترام میں کھڑے ہو گئے، اور پھر جب وہ جانے لگیں تو خود نبی رحمت علیہ السلام نے ان کو قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نسبتی بہن کا احترام ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر سگی بہنیں ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کو کتنا تقدس دے۔ اتنا حسین رشتہ، سب سے پہلے بہنوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہنوں کے حقوق سے بات کرتے ہوئے میں حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور کے ساتھ جو بچپن میں یادیں تھیں، اور پھر جو ایک حضرت شیمہ کے بڑی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کو کوڈ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت شیمہ
بچپن میں حضور کو لوری دیا کرتی، ہائے ہائے، اپنی گود میں لے کر حضور کو باہر لے جاتی، بادل سایہ فگن ہوتے، جو لوریاں سناتی وہ ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آہا، دلچسپ لوری کا ایک شعر آپ کو ضرور سنانا چاہوں بتائیے۔ گا، جو ایک بہن اپنے بھائی کے کان میں سنایا کرتی تھی۔ وہ یہ تھا کہ یا ربنا ابق لنا محمدن آہا، حتی اراہ یافعا و امردا آہا، ثم اراہ سیدا مسودا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں باقی رکھنا۔ آہا، میری خواہش یہ ہے کہ میں انہیں بھرپور جوانی میں دیکھ سکوں۔ سبحان اللہ، یہ ان کی خواہش اور چاہت تھی، اللہ نے وہ پوری بھی کی۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، اور پھر میں انہیں سید اور سردار کے روپ میں بھی دیکھوں۔ سبحان اللہ، پھر یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ان کے حاسدوں اور دشمنوں کو ذلیل کرنا، وَأَعْتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، آہا، اور اے اللہ ان کی عزت کو دائمی طور پر قائم رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ لوری سناتے۔ سبحان اللہ، اب ان کی چاہت کیسے پوری ہوئی کہ جنگ حنین کے موقع پر جو قبیلہ حوازن کے قیدی گرفتار ہوئے تھے، صحابہ کرام جانتے نہیں تھے تو ان میں یہ حضرت شیمہ بھی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی حضور کو دیکھا تو یہ قریب آئیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ آہا، انہوں نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ تو حضرت شیمہ نے کہا آپ پیغام دیجئے۔ پیغام پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا انہیں بلا لیجئے۔ جب وہ قریب آئیں تو حضور نے انہیں دیکھا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو سرکار کریم علیہ السلام فوراً جان گئے۔ عرب کے اندر کسی کو عزت دیتے ہوئے انتہا درجے کی عزت یہ ہوتی تھی کہ کوئی سردار اپنی چادر اتار کر زمین پر آہا، بچھا دے۔ آہا، سبحان اللہ، میرے نبی نے اپنی بہن کو کیسے عزت دی، اللہ، اپنی رحمت والی چادر کندھے سے اتاری اور زمین پر بچھائی اللہ، اور شیمہ سے کہا بیٹھ جائیں۔ اللہ، اب بٹھا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بچپن کی باتیں شروع کر دی۔ اللہ، اب وہ سناتی جا رہی ہیں، حضور سنتے جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ، اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت شیمہ سے فرمایا کہ اے شیمہ، آپ اگر ہمارے پاس رہنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی اور ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اور اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو بھی ہم آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ آپ کی منزل تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کچھ سوچا اور واپس جانا پسند کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں قیمتی تحائف دے کر، بھیڑ بکریاں دے کر رخصت کیا، اور حضرت شیمہ کی اپنی بہن کی نسبت سے ان کے قبیلے کے تمام قیدیوں کو رہا کر اللہ اکبر، یوں ہی اللہ، چھوڑ دی۔ اللہ، اب سنیے اس بات سے آگے کنٹینیو کروں۔ بہن کا حق یہ ہے کہ بہن مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کرے۔ سبحان اللہ، بہن کا حق یہ ہے کہ اس سے رشتہ قائم رکھیں، اس لیے کہ وہ قربا میں داخل ہے، اور قربا کے ساتھ احسان کا سبحان عمدہ اللہ، ترین طرز سلوک کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، بہن کا حق یہ ہے کہ صلہ رحمی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان سے ملنا جلنا رکھیں، آنا جانا رکھیں، ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیٹھ کر اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو کاٹنے کا فیصلہ جاری کر دے اور کہے جناب تو میرا آج جینا مرنا ختم ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم کے آگے اپنا حکم چلانے کی جسارت کرتا ہے، جو اس بندے کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اور چوتھا حق بہن کا یہ ہے کہ بہن اگر ابھی انڈیویجول ہے اور ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو اس کی ساری پرورش، اس کے اخراجات بھائی کے ذمہ ہیں۔ اللہ، اور اگر بہن کی شادی ہو گئی ہے، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے تو بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، شادی کے موقع پر جہاں آپ ان کو ان کی زندگی کی ضروریات پیش کرتے ہیں، جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، تو ان کو پوری عزت اور وقار سے رخصت کریں، ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کریں۔ اور سب سے خاص بات جس میں ہمارا معاشرہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے،
بہنیں روتی ہیں اور خون کے آنسو روتی ہیں وہ یہ کہ بعض گھروں میں ورنہ بڑے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں جو بہنوں کو آج بھی بڑا لاڈ کرتے ہیں، پلکوں پر رکھتے ہیں، پلکوں پہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو وراثت میں بہنوں کا حق انہیں نہیں پہنچاتے۔ اللہ سے ڈریں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور اس مالک کی بارگاہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ سخت ہے، بالکل۔ بہنوں کے خون کو آنسو رلانے والے اس دنیا میں بھی کبھی سکون نہیں پاتے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا سخت حساب